السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الاربعون النبوی سیریز کی 17 نمبر حدیث میں آپ سب کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بڑی تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آئیں آغاز کرتے ہیں، ترجمہ تشریح کی طرف پھر جائیں گے۔ عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث نمبر 1955، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ بدری صحابی ہیں یا نہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نہیں، آپ بدری صحابی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے والد سیدنا اوس خزرجی انصاری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ خیر، آپ نے اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی تقریباً 50 یا 58 روایتیں ملتی ہیں، اور آپ نے اپنی اکثر زندگی جو ہے بیت المقدس کے پاس میں گزاری ہے، اور وہیں پر آپ مدفون بھی ہیں۔ آ جائیں آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اور اہم معاملہ ہمیں بتایا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پرسکون انداز میں سننا پڑے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، بس اگر کسی کو قتل بھی کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور اگر کسی کو ذبح کرو تو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور ذبیحے کو راحت پہنچاؤ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، مجھے معلوم ہے کہ اس کا سیکنڈ پورشن آپ کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، لیکن جو پہلا فرسٹ پورشن ہے کہ جب کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ آج اس کی تشریح کروں گا۔ سب سے پہلے ہم ورڈ احسان کو سمجھتے ہیں۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، حسن سے بنائے، خوبصورتی، ہر کام میں اچھا ہی ہونا چاہیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کی بھلائی کی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے ارشاد فرمایا تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے بھلائی۔ اب بھلائی ہر ایک کام میں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو قتل بھی کر رہے ہو، قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ مان لیں کہ اب اگر قصاص کا کوئی مسئلہ ہے کہ کسی بندے کو قتل کرنا ہے اس کے جرم کی وجہ سے، کہ قاتل تھا، اس نے مقتول کو قتل کیا، ان کی فیملی نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اسے قتل کرنا ہے، یا کوئی اور صورتحال کی وجہ سے کسی بندے پر قتل کا معاملہ لگا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے محبت کے ساتھ میں اچھے طریقے سے قتل کرنا ہے۔ محبت صحیح لفظ نہیں ہے، لیکن اچھے طریقے کا کیا مطلب ہے وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس میں صرف ایک صورتحال ایسی ہے کہ جس میں دراصل ہمیں ہارڈ شپ کے ساتھ کسی کو مارنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الثیب الزانی، وہ شادی شدہ انسان کہ جس نے زنا کر لیا ہو۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ اسے اب ایز کے ساتھ قتل نہیں کریں گے، اس سے ہم کرتے ہیں سنگسار، یعنی اتنے پتھر مارتے ہیں کہ جسے وہ مر جائے۔ اس کی ایک وجہ کہ یہ دنیا کے سامنے عبرت بنانا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں حضور کی زندگی میں یہ واقعہ صرف 1 یا 2 مرتبہ ہی ہوا ہے، اور جب ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی اشک بار تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں ایک صحابی نے بہت ہی تیز پتھر مارا اور اس سے بڑا ہی خون نکلا۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ناپاک انسان کو میں نے ایسا مارا اور یہ پتھر مطلب خون بہ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ توبہ اگر سارے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو سارے لوگوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ اکا دکا مثال کو اگر ہٹا لیں تو اسلام ہر ایک چیز میں بھلائی چاہتا ہے۔ اب اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہو قصاص کے بدلے میں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا پہلے ہاتھ کاٹیں گے، پھر پیر کاٹیں گے، پھر زبان کاٹیں گے، اور پھر اس کے بعد میں اس انسان کو بالکل دردناک موت دیں گے۔ اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں بھلائی ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ضرور ہوا ہے۔ حضور کے زمانے میں ہی کچھ صحابہ کرام کو اللہ اکبر اتنی برے طریقے سے شہید کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے ہاتھ کاٹے گئے،
پیر کاٹے گئے، پھر جلتے ہوئے کڑاؤ میں انہیں ڈال دیا گیا، لیکن اسلام نے بدلے میں ایسا نہیں کیا، بلکہ کسی کو اگر قتل کرنے کی نوبت آتی ہے تو اچھے طریقے سے، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ رحم دیکھیں جانوروں کے ساتھ بھی حضور کا، کہ اگر جانور ذبح کر رہے ہو تو بھی میک شور کرو کہ جانور کو تکلیف مت دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، دیکھا ایک بندہ جانور کو ذبح جانور پر پیر رکھا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کو ذبح کرنے سے پہلے بھی ایک موت دے رہے ہو تم؟ اس کے سامنے کیوں چھری تیز کر رہے ہو؟ دیکھیں کتنا پیارا حکم ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ ایک جانور کے کان کو پکڑ کر اسے ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کان مت پکڑو، اس کے منہ کے نیچے اس کو جو جبڑا ہے اسے پکڑ کر اسے ذبح کرو تاکہ اسے تکلیف کم ہو۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ جو خوبی ہے انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ میں، یہ اسلام کی خوبی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے۔ یہی تو وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری کی کتنی مشہور زمانہ روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت اپنے پیر کے جوتے میں ایک جانور کو پانی پلاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بخش دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام بھلائی چاہتا ہے، اور ہم آج کی اس درس سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہمیں بھی ہر ایک معاملے میں بھلائی اختیار کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں، ہم اگر مان لیں کہ کسی معاملے میں ہماری کوئی ڈیل یا سودا ہو رہا ہے کسی تاجر کے ساتھ، کسی بزنس مین کے ساتھ، کسی انویسٹر کے ساتھ میں، ہم کیا کرتے ہیں، یا مان لو کہ ہم کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ عزت کے ساتھ نوکری چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اچھے طریقے سے معاملہ ختم نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو باس ہوتا ہے وہ اس امپلائی پر الزام لگاتا ہے، امپلائر جو ہے وہ امپلائی پہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے غبن کیا ہے، وہ ایسا ہے، کام میں پکا نہیں ہے، تاکہ اس کے لیے آگے کے راستے مشکل ہو جائے۔ اور جو امپلائی ہے وہ اپنے امپلائر پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ مجھے ٹائم پر یہ چیز نہیں دیتا، فلاں کام نہیں کرتا، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں آپ دیکھیں کہ ایک رشتہ ختم کرنا ہے آپ کو، لیکن وہ عزت کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ یہی شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے۔ کتنی ہی مثالیں آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہوں گی کہ جس میں عورتیں یہ الزام لگا دیتی ہیں کہ میں شوہر کو اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ یہ مجھے مارتا ہے، تنگ کرتا ہے، دوسری عورتوں سے اس کا افیئر ہے۔ کچھ تو کہہ دیتی ہیں یہ نامرد ہے، جبکہ بچے گود میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ہو بہو مرد کا ہوتا ہے کہ اگر طلاق دینی ہے اپنی بیوی کو، عزت کے ساتھ نہیں، یہ میرے ساتھ زیادتی کرتی ہے، میرے پیسے چراتی ہے، میرے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے، یعنی اتنے گھٹیا الزام ایک دوسرے پر لگا دیے جاتے ہیں کہ تاکہ اس مرد کو کوئی اور نہ مل جائے اور اس عورت کو کوئی اور نہ مل جائے۔ آگے کی زندگی مزید اجیرن کرنا یہ ہمارا خاصہ بن گیا ہے۔ قرآن مقدس نے کتنا پیارا طریقہ ان سب چیزوں کے لیے بتایا ہے۔ اصلاح ہونی چاہیے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، ہر ایک معاملے میں اصلاح ہونا چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر مان لیں کہ انبن ہو رہی ہے شوہر بیوی کے درمیان تو کیا کرنا چاہیے؟ بہترین طریقہ یہ ہے ایک ایک حکم متعین کر لیں، اپنی باتیں رکھ لیں، دل کا سارا غبار نکال دیں اور وہ فیصلہ کر لیں۔ نہیں ہو اللہ نے اگر ان دونوں کے درمیان اصلاح کا موقع ہوگا اللہ مدد کرے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو قرآن مقدس نے تو بہت ہی پیارا جو ہے نا سورہ نساء میں حکم دیا ہے کہ اگر اپنی بیویوں کو چھوڑو تو اچھے طریقے سے چھوڑو، اگر مہر دے کر چھوڑو تو مہر ایکسٹرا دے کر چھوڑو، اگر نان و نفقہ دینا ہے تو ایکسٹرا دے کر چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ یہ خوبصورتی اسلام کی، یہی اسی بات کا اس حدیث میں حکم ہے کہ یا تو حضور نے قتل سے ایک مثال دے دی ہے نا، لیکن بات قتل کی نہیں ہے، ہر ایک معاملے کی ہے۔ ہر ایک جگہ پر جہاں پر دو مسلمانوں کا کسی قسم کا رشتہ ریلیشن شپ ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے سے اچھے طریقے سے۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، کسی مسلم کاروباری کے ساتھ میں آپ کا کچھ جھگڑا ہو جائے تو میں ایک ریکویسٹ اکثر لوگوں کو کرتا ہوں کہ اگر کسی ریسٹورنٹ میں آپ جاتے ہیں، اور آج کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ لوگ ریویوز پڑھتے ہیں، آپ کے ریویو کیسے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کے پاس آپ گئے ہو، آپ کو ان کا کھانا سروس پسند نہیں آئی ہے نا، آپ انہیں کمپلین کر دو کہ یار آپ کا کھانا اچھا نہیں تھا، پر ریویوز اچھے دو تاکہ اس مسلمان کاروباری کو فائدہ پہنچے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہم انہیں بدنام کرتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں اتنا برا ریویو لکھ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آگے کوئی بندہ ان کو کاروبار دینا بھی چاہتا ہوگا تو نہیں دے پاتا۔ کہیں ہم رشتہ ختم کرتے ہیں، منگنی توڑتے ہیں، تو ان سب چیزوں پر آپ کو معلوم ہے ان کا اختتام غلط طریقے سے ہوتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قرآن مقدس میں سورہ الرحمن میں اللہ رب العزت نے خود فرما دیا احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ احسان کرو گے،
کل بروز قیامت اللہ تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، لہٰذا بھلائی کا معاملہ کرو لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، چاہے بچے ہوں چاہے بوڑھے ہوں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ ہماری طرف سے لوگوں کو صرف بھلائی پہنچنی چاہیے۔ آپ کا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، چاہے کسی بھی طریقے کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ جاب چھوڑ رہے ہو، بزنس میں کوئی معاہدہ ختم کر رہے ہو، کوئی کانٹریکٹ آپ فنش کر رہے ہو، بھلائی کے ساتھ میں، تاکہ آپ کے لیے دوبارہ وہ راستے کھلے ہوں۔ اسلام صرف اخلاق سکھاتا ہے، اور اس کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں سنو ہوتی ہے، بہت زیادہ سنو ہوتی ہے، اور ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس کے والدین نے بتایا کہ وہ کیا ان کے پڑوسی ہیں جو ان کے خلاف کمپلین کرتے ہیں سٹی میں کہ یہ بچے ہیں اور ان کی فیملی بڑی ہے، ان کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ، الٹی سیدھی باتیں جو ہیں سٹی میں کمپلین کرتے ہیں۔ ان کے پاس میں کئی مرتبہ پولیس آفیسر نے آ کے بتایا کہ آپ کے پڑوسی جو آپ کے خلاف شکایت کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں، وہ جو بچے وہ کیا کرتے ہیں، جب سنو ہوتی ہے تو وہ جو کمپلین کرنے والے نیبرز ہیں نا، جا کر ان کے گھر کے باہر کی سنو صاف کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھو، برائی کا بدلہ جب آپ نیکی کے ساتھ دیتے ہو، جب آپ دیتے ہو تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ لٹرلی جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جا کر سنو جب اپنے گھر کی صاف کر رہے تھے، ان کی بھی سنو صاف کر دی ڈرائیو وے سے۔ تو ہوا یوں کہ وہ گھر پر آ کر انہوں نے اس پڑوسی نے معذرت بھی کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ تو یہ آپ کے اخلاق بولتے ہیں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا نا، احسن الی من اساء الیک، کہ تم ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو جو آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں۔ احسن الی من اساء الیک۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم حضور کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اچھے ہیں، الحمدللہ ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن اس لیے تعریف نہیں کرتے کہ حضور کے اخلاق حضرت ابوبکر کے ساتھ اچھے تھے۔ ہم اس لیے تعریف نہیں کرتے کہ حضور کے اخلاق سیدنا عثمان یا حضرت عمر بن خطاب یا حضرت ابو ذر غفاری یا سلمان فارسی کے ساتھ اچھے تھے، یا حضور کے اخلاق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تھے۔ ہم حضور کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کے اخلاق غیروں کے ساتھ اچھے تھے، حضور کے اخلاق دشمنوں کے ساتھ اچھے تھے، پرایوں کے ساتھ اچھے تھے۔ لہٰذا میرے ساتھیوں، اگر کوئی رشتہ کوئی معاملہ ختم کرنا ہو، بھلائی کے ساتھ کریں۔ کسی کو قتل کرنے کی نوبت آ جائے، حضور نے کیا فرمایا؟ قتل بھی اگر کرنا پڑے تو بھلائی کے ساتھ۔ اس حوالے سے ایک روایت یاد آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ صرف زندہ انسان کی نہیں، مردہ انسان کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیا ہے کہ کسی مسلمان کو یاد کرو، مردہ مومن کو بھلائی کے ساتھ، اس کی برائیاں کا ذکر نہیں کرو۔ کسی کی لاش اگر پڑی ہو تو اس کا مسئلہ نہ کرو، یعنی کہ اس لاش کی بے حرمتی مت کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس مذہب نے، جس رب ذوالجلال نے، جس حبیب نے ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، چاہے اپنے ہو، غیر ہو، زندہ انسان ہو، مردہ انسان ہو، جانور ہو، اس رب کے ماننے والے، یہ انسان، یہ مومن، آج ہم آپس میں ایک دوسرے کا بھلا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک اگر آپ نے ہمارے ویڈیوز نہیں دیکھے پچھلے حدیثوں کے، ضرور دیکھیں، آپ کی معلومات میں خوب اضافہ ہوگا۔ SGI چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے آنے والے ویڈیوز اور اپڈیٹس پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔